ان شانئک هو الابتر۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے تعلق سے باتیں رکھی گئی کہ قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ قربانی جو ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس تعلق سے بہت سارے الفاظ دیگر زبانوں میں موجود ہیں، جس کو بھیٹ، چڑھاوا اور بھی بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلے کی امتوں میں مختلف قسموں کی قربانیاں تھیں۔ اے بچے ٹھیک سے بیٹھو۔ اور اس اعتبار سے قربانی کے کئی ایک مراحل تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کرتے ہوئے دنیا کے انسانوں کو ایک قربانی کا طریقہ دیا، اور اس قربانی کے طریقے کو اسلام میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شریعت میں نافذ کیا گیا، اور آپ سے پہلے کی امتوں میں بھی اس قربانی کے طریقے کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس میں جو خاص اہم مسئلے تھے، اس میں سب سے اہم مسئلہ قربانی کے چمڑے کے متعلق ہوتا ہے، جو ایک طرح سے ایسا مسئلہ ہے کہ عوام الناس اس مسئلے میں بہت زیادہ غلط فہمی کی شکار ہے۔ اور اس غلط فہمی کے شکار کی وجہ یہ ہے کہ یا تو موجودہ دور کے علماء نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے، یا اس کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں جس کو واضح نہیں کرتے۔ حالانکہ کتاب اور سنت میں اور متقدمین علماء کے یہاں، یعنی جو علماء معتبر علماء قرار پائے، ان کے یہاں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے اس پر تفصیل سے بحث بھی کی ہے، اپنی کتابوں میں اس مسئلے کے لیے خاص چیپٹر اور باب بھی قائم کیا ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ یہیں کے علاقے کی ہی وجہ سے اٹھا، اور پھر بات سمجھ میں آئی کہ اب تک لوگ اس بارے میں صحیح سے جو موقف ہے اس کو نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے خاص قربانی کے موقع کے تعلق سے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی، جس میں نے آپ کو دکھلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری مسلم میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، مستدرک حاکم میں، اسی طرح صحیح الجامع الصغیر میں یہ بات موجود ہے کہ جو اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی جو اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس پر علماء کرام نے جو تفسیر کیا ہے، تو اس میں بہت سارے مسائل کو میں نے واضح کیا، اور کچھ اور بھی مسئلہ ہے جس کو آپ جان لیں۔ کچھ علماء کرام نے اس مسئلے میں اپنی رائے دی ہے، یعنی اس حدیث کی شرح میں۔ تو جیسے علامہ سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اپنی کتاب عیون المسائل میں لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے
کہ قربانی کے چمڑے کو نہیں بیچا جائے، کسی بھی طرح سے نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ ان کی رائے ہے، یعنی انہوں نے کئی ایک علماء کرام کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اپنی رائے ظاہر کی ہے اور کہا ہے حدیث کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ اپنے قربانی کے چمڑے کو نہیں بیچا جائے گا۔ اسی طرح سے امام قدوری کی کنز الدقائق بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اور تقریباً تمام حنفی مدارس میں اس کتاب کو پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی مدارس اس سے خالی نہیں ہے، حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی ایک تجرید لکھی گئی ہے، تجرید للقدوری، تو یہ امام قدوری نے اس کتاب کی ایک تجرید بھی لکھی۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے، صحیح بات یہی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قربانی کے چمڑے کو نہیں بیچا جائے گا۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاویٰ جلد 26 صفحہ 163 میں فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے یا اسے صدقہ کر دیا جائے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بعینہ ہی چمڑے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں یا پھر اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ بعینہ ہی چمڑے کی شکل میں اگر آپ اس کو کچھ بنا سکتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہے، چمڑے کے تعلق سے آپ طباقت دینا جانتے ہیں، اس کو مصلی، جانماز جس کو کہتے ہیں، یا بستر یا کوئی اور چیز مشکیزہ وغیرہ یا کسی چیز کا کھول وغیرہ بنا سکتے ہیں تو آپ بنا لیں، اور نہیں تو اس کو کسی غریب مسکین کو صدقہ کر دیں۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیچنے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن المنکن بھی اس بات کے قائل ہیں، ان کی کتاب عمدۃ المحتاج الی شرح منہاج ہے، یہ بھی حنفی علماء میں شمار ہوتے ہیں یا پھر حنفیہ ان کو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس بات کو فرماتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اس کے ذریعے سے گھر کی کسی سامان کو لا کر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ المحتاج الی شرح منہاج جلد 14 صفحہ 347 پر کیا فرماتے ہیں کہ اس چمڑے کو بیچ کر، یعنی اس کا بدل آپ کچھ گھر میں لا لیں، جیسے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ گربال یعنی چھلنی لا لیں آٹا چھاننے کا، یا پھر جو ہے چادر لا لیں یا کسی اور بھی طرح کی چیز کو لا لیں، گھر کے کسی سامان کو لا کر یوز کریں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ قاسانی کا بھی میں نے بتایا تھا کہ علامہ قاسانی حنفی بھی لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ کرنا جائز نہیں۔ امام ابن حزم کی یہ کتاب موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے کسی بھی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن يُبْتَعَ بِهِ شَيْئًا أَصْلًا لا من متاع البیت، کہ یعنی اصل میں اس چیز کو بیچنا بھی نہیں ہے اور بیچ کر اس کا بدل بھی کچھ نہیں لانا ہے، نہ تو گھر کے سامان میں سے کوئی چیز لائیں، نہ گربال، نہ چھلنی لائیں، تو یہ بھی اس بات کو واضح کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن حجر حیتمی، ایک ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، اور ان کے بعد یہ گزرے ہیں علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجوازر عن اقتراف الکبائر، یعنی گناہ کبیرہ کے بیان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے جو بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرنے والا ہے، اس پر ہمارے امت کے بڑے بڑے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جس میں سب سے بہترین اور متداول کتاب امام ذہبی کی کتاب الکبائر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سینکڑوں علماء نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ تو یعنی قدیم علماء میں سب سے متداول کتاب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب الکبائر، اور ادھر یعنی موجودہ دور میں سمجھیے تو ادھر یعنی لیٹسٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آخری کتاب میں سب سے بہترین کتاب الجوازر عن اقتراف الکبائر، یہ علامہ حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے مزید اس کتاب پر بہترین شرح کی اور گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان کی کہ گناہ کبیرہ 100 نہیں، اس سے تجاوز ہے، تو اس سے تجاوز میں انہوں نے جو اپنی کتاب میں ایک ایک چیپٹر قائم کیے ہیں کہ اس باب میں لوگوں کی گناہ ہے، فلانے مسئلے میں لوگوں کی گناہ ہے، تو اس طرح سے جب وہ قربانی کا چیپٹر قائم کیے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ
گناہ کبیرہ نمبر 161، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں گناہ کبیرہ نمبر، یعنی گناہ کبیرہ کو نمبر وار گنوا رہے ہیں، سلسلہ وار، تو کہہ رہے ہیں کہ 161 نمبر کبیرہ گناہ یہ ہے کہ لوگ اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حرام، یہ حرام ہے، لوگوں پر یہ حرام ہے کہ وہ اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچے، تو اس لیے یہ ایک طرح کا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ حرام کے قبیل سے ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من باع جلد اضحیٰ فلا اضحیٰ لہ، جو اپنے چمڑے کو بیچے، قربانی کے چمڑے کو، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ بات بتا رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں سے، تو یہ وہ یعنی کچھ خاص علماء کے تھے جس کو ہم نے واضح کیا۔ اب ان تمام باتوں کو جو آپ لوگوں نے سنا قربانی کے چمڑے کے متعلق، تو اس میں خلاصہ یہی ہے کہ اس تعلق سے علماء کرام کی جو باتیں ہیں وہ تین طرح کی۔ یہ علماء کرام جو باتیں کر رہے ہیں، جو فتویٰ دے رہے ہیں یا جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان کی باتیں تین طرح کی، ورنہ حدیث سے یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کو نہیں بیچا جائے گا، بات ختم ہے۔ اب اس میں جو علماء کرام تین طرح کا موقف پیش کیے ہیں، تو پہلا موقف یہ ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے، تو اس موقف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا نجی اجتہاد ہے، اپنا نجی فتویٰ ہے، کتاب اور سنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے گا، کیونکہ بخاری اور مسلم میں بھی اور صحیح مستدرک حاکم میں، سنن بہقی میں یہ بات اچھی طرح موجود ہے کہ اس کو نہیں بیچا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات موجود ہے کہ اس کو نہیں بیچا جائے گا، تو اس لیے اس موقف کے علماء کرام ان کی رائے حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ دوسرے موقف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دیں یا پھر اپنے لیے بیچ کر گھر کا کوئی سامان لا لیں، یعنی یا تو اس کو صدقہ کر دیں یا پھر اس کو بیچ کر اپنے گھر کے لیے کوئی سامان وغیرہ لا لیں۔ تو یہ بھی موقف جو ہے حدیث سے آدھی مطابقت کرتی ہے، آدھی نہیں کرتی، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے گا۔ اس کو کہا گیا کہ اَيَنْتَفِعُ بِهِ، یعنی اس سے آپ نفع اٹھائیے، اس سے آپ نفع اٹھائیے، اور نفع کی صورت یہ بتائی گئی کہ بے عین ہی اس سے نفع اٹھائیے۔ بے عین ہی اس سے نفع کیسے اٹھائیں گے کہ یعنی بغیر بیچے، یا تو اس کو آپ مسلح بنا لیجئے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے چمڑے سے مشکیزہ بنا لیتی تھی، یا کئی ایک صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ وہ مسلح یا بستر بنا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے نفع اٹھانا ہے، یا پھر اس کو صدقہ کر دینا، یعنی کسی غریب محتاج کو آپ دے دیں، اب وہ اپنے لیے کچھ بنا لے یا بیچ لے، وہ اس کی مرضی۔ اور تیسرا جو موقف ہے حدیث کے خلاصے کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس کو نہ بیچیں اور بے عین ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، تباغت دے کر، اس کے بدلے میں کوئی سامان نہ خریدیں، اور نہیں آپ کر سکتے ہیں تباغت دے کر، یعنی چمڑے کو آپ اس طرح یوز نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چمڑے کے متعلق علم نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ ہے کہ پھر آپ کسی غریب اور مسکین کو دے دیں، یا پھر کسی خیراتی ادارے میں صدقہ کر دیں، یعنی آپ اس کو کسی غریب مسکین کو دے دیں کہ وہ اس کی ضرورت کے لیے ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ آپ کسی خیراتی ادارے میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ خیراتی ادارہ اس کو بیچ کر اور لوگوں کے لیے، غربا اور مساکین کے لیے اس سے امداد پہنچا سکتا ہے۔ اس میں جو مدرسے کی بات آتی ہے تو اس تعلق سے بہت سارے علماء احناف کے فتاوے موجود ہیں جو متقدمین علماء میں سے ہیں اور اہل الحدیث علماء میں، کہ مدرسے کے کسی کام میں بھی اس کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ مدرسے کی تعمیر میں، مدرسے کے رنگ روغن میں، مدرسے میں موجود اساتذہ کی تنخواہ میں، مدرسے میں موجود بچوں کے کھانے کپڑے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو آپ
انفرادی طور پر اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو انفرادی طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اس کو مدرسے میں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اس کو کہاں آپ دیں گے؟ ویلفیئر ٹرسٹ میں، چیریٹیبل جو ہوتا ہے، جو صدقاتی اور خیراتی ادارہ ہوتا ہے جہاں سے غربا اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے، ایسے ادارے میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن مدرسے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں مدرسے میں آپ دیں گے تو ان بچوں کو آپ دیں گے جو اس میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے علماء احناف کا اور اہل الحدیث علماء کا فتویٰ ہے، اور یہ حدیث کے ہی مطابق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یا تو خود اپنے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا، یا پھر اس کو آپ کسی غریب مسکین کو صدقہ کر دیں۔ تو آپ کے نظر میں اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے غریب اور مسکین ہیں تو ان کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے نظر میں اگر مسجد کا امام غریب ہے تو اس کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مسجد کے انتظامیہ کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے نظر میں اگر مؤذن صاحب غریب ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے نظر میں اگر آپ کا گورکن قبرستان کا انتظام کرنے والا غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے علاقے میں کوئی بھی غریب جو پابند شرع ہے، ایسا نہیں کہ غیر مسلم کو بھی فلانے کو بھی دے دیا جائے، شرابی کو بھی دے دیا جائے، نہیں، یہاں علماء نے یہ قید لگائی کہ جو پابند شرع غریب ہے، مسکین ہے، یا ایسا ہے جو اپنی مسکینیت اور غربت کا سوال لوگوں سے نہیں کرتا ہے، حالانکہ لوگ اس کی حالات کو جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی اکثر علماء کی رائے۔ تو سب سے بہتر مسلک چمڑے کے متعلق یہی ہے کہ اس کو آپ نہ بیچیں، اس کو آپ بیچیں نہیں، اپنے طور پر اپنے لیے کچھ بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے، اور نہیں تو غربا اور مساکین میں صدقہ کر دیجئے، اور نہیں تو پھر کسی خیراتی ادارے میں دے دیجئے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی رائے ہے، اور یہ بیان حدیث کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں ان کے چمڑے کو، گوشت کو، اجڑی پچونی سب کو تم بانٹ دو، اور اس میں سے کسی بھی چیز کو بطور اجرت قصاب کو بھی نہیں دینا ہے، بطور اجرت قصاب کو بھی نہیں دینا ہے، قصاب کو اپنی طرف سے مزدوری دینی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانور ذبح کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ چمڑا بھی تو آپ ہی لیجئے گا نا، تو اس کو لے لیجئے اور اپنے مزدوری میں اس کو مائنس کر لیجئے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ اس کی پیسے الگ دیں گے، آپ ان کی مزدوری الگ دیں گے، مکس نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے چمڑے کے متعلق خاص و مسائل جو باقی رہ گئے تھے۔